اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہم سورہ قیامہ دوبارہ ذرا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ تلاوت میں اس لیے ریکارڈ نہیں کرتا کہ ایک تو میں پڑھتا عجیب سا ہوں، تلاوت میں گڑبڑ کر دیتا ہوں الٹی سی، ظاہر ہے حافظ قرآن تو ہوں، تو اس وجہ سے وہ ریکارڈ ہو جائے گی نا تو لوگ کہیں گے قرآن دے نوں پڑھنا آتا کوئی نہیں ہے جی، کہ پیر صاحب نے حرکت پیران دی اسی طرح دی ہوں تو پھر ریکارڈ ہی نہ کرے بہتر ہے جی۔ تو آہستہ آہستہ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی اور میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی۔ اب نفس اللوامہ پہ ڈھیر ڈسکس علماء کر چکے ہیں، ہے جی۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ مشہور، اور بھی کچھ نفوس کا ذکر ہے، یعنی انسان کا ایسا نفس جو اس کو ملامت کرتا ہے جب وہ کوئی برائی کر بیٹھے یا کسی غلطی کی طرف ارتکاب کرے یا انکاری ہو، کسی چیز کا انکاری ہو دل اس کا، تو اندر سے اگر سچ بات ہے اور اس کا انکار کر رہا ہے تو اندر سے اس کو ایک کلک رہتی ہے کہ یہ ٹھیک کام ہے، تو وہ ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان نے یہ حساب لگا لیا ہے، اور کیسے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیوں نہیں، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پور درست کر دیں۔ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، پھر بھی انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ فسق و فجور میں پڑا رہے۔ یسأل ایانا یوم القیامہ، وہ عذرائے تمسخر پوچھتا ہے کہ قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وہ روز جب آنکھ خیرہ خیرہ ہو جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند یکساں ہوں گے، یعنی دونوں کا ہی۔ اب چاند کس طرح چمکتا ہے وہ تو سائنس آپ کو بتا چکی نا، چاند تو تب چمکتا ہے جب سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے، اور جب چاند بے نور ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے اس کا سورس ختم ہوا، سورج بھی بے نور ہے، تو یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس روز کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، صرف آپ کے رب کے پاس ہی وہ سوچ ٹھکانا ہوگا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس روز جو عمل اس نے پہلے بھیجے اور جو وہ پیچھے چھوڑ آیا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان تو خود بھی اپنے نفس کے احوال پر نظر رکھتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، خواہ وہ زبان سے ہزار بہانے بنا لے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ وہ تو اپنے دل کے حال کو، اپنے آپ کو تو اچھی طرح جانتا ہے۔ لا تحرک به لسانک لتجعل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ کہ آپ جلدی جلدی یاد کر لیں جو تجلی جو وحی آپ پر نازل ہوتی ہے، ہمارے ذمہ ہے اس کو سینہ مبارک میں جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن شریف میں دو جگہ کم و بیش تو ذکر ہے، ایک جگہ یہ ہے ایک جگہ اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ ساتھ ساتھ دہرانے لگتے، جبرائیل امین پڑھ رہے ہوتے اور آپ ساتھ ساتھ دہراتے، اور گمان یہ ہوتا کہ شاید میں بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شریف میں دو بار ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو سنقرئک فلا تنسیٰ، قرآن شریف میں ہے کہ ہم آپ کو اس کو یاد کروائیں گے، آپ اس کو بھولیں گے نہیں، اور اگر جہاں آپ بھول جائیں گے اور ہم بھلا دیں گے اس کو، اس کا مطلب ہے ہم نے بھلا دیا، تو ہم اس کی جگہ ایک بہترین آیت اور بھی لے کر آ جائیں گے۔
اور اس میں آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جو ہم نے یاد کرانا ہے سو ہم نے ہی یاد کرانا ہے، سینہ مبارک پر ہم اس کو محفوظ رکھیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب یہ نازل ہو جائے، جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ اس کی اتباع کریں، اسی طرح پڑھ لیں. قرأت جو ہے، قرأت فالو کرنے کو کہتے ہیں. قرأت پڑھائی کو نہیں کہتے، پڑھنے کو نہیں کہتے کہ آپ نے پڑھ لیا. اب قرآن شریف تو ہم پڑھتے ہیں نا، اصل میں یہ ہے فالو کرنے کی چیز، اس کی پیروی کی جائے، جو کچھ پڑھا ہے اس پہ عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول کھول کر بیان کر دینا. کلا بل تحبون العاجلہ، لیکن لوگ تو ایسے ہیں کہ جلدی میں، جلد بازی میں، اس سے جلد بازی سے محبت کرتے ہیں کہ جلد از جلد نعمتیں مل جائیں. وتذرون الآخرہ، اور چھوڑ رکھا ہے تم نے آخرت کو. وجوہ یومئذ ناظرہ، کئی چہرے تو اس روز تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کے انوار و جمال کی طرف دیکھتے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن اداس پشیمان ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، انہیں یہ خیال ہوگا کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے. کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، ہاں جب جان پہنچے گی ہنسلی تک اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، یعنی کوئی ایسا ہو جو اللہ کے مقابلے میں اس روح کو نکلنے سے روک لے. وہ کئی ہیں نا بڑے بڑے کاملین آج کل مارکیٹ میں، ہر گلی میں 10-15 بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ہر طرح کے جوڑ توڑ کاٹ پیٹ ہے جی، سارا وہ عملیات تعویذات کے ذریعے سارا کام کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ہی چیلنج کیا کہ جب جان نکلتی ہے تو پھر کدھر ہوتے ہو؟ پھر تم اپنے پیاروں کو روک لیا کرو، پھر تم ان کی روح قبض نہ ہونے دیا کرو. اگر تم باکمال ہو تو ایک بار ایسا کر کے دکھاؤ، ہم بھی مان لیں کہ ہاں تم میں کوئی کمال ہے. کوئی بڑے سے بڑا شیطانی عمل کرنے والا، بڑے سے بڑا روحانی عمل کرنے والا، بڑے سے بڑا ملنگ درویش صوفی، یہ وہ دوسرا تیسرا سو کالڈ، آپ اصل لوگ نے تو کبھی کیا نہیں. جو سو کالڈ صوفی صافی کلندر مست ہر گلی میں 15-15 20-20 ہو گئے نا، ہر گھر میں بلکہ ہو گئے، سارے ہی آدمی کلندر. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو یہ چیلنج کیا ہے کہ جب تمہارے عزیز پیارے جا رہے ہوتے ہیں، قرآن شریف میں ایک جگہ اور بھی لکھا کہ کوئی اور پیارا تمہارا ایسا ہے محبت کرنے والا جو تمہاری روح کو قبض ہونے سے روک لے اور تمہیں زندہ ہی رکھے، ہمارے مقابلے میں آ سکتا ہے. وزن نہ ہونا انہ الفراق، اب اسے پتہ چلتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آن پہنچی. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی لپٹ جاتی ہے دوسری پنڈلی کے ساتھ. الی ربک یومئذ المساق، اور اس دن آپ کے رب کی طرف کوچ ہوتا ہے. یہ بہت ہی مضبوط سبق ہے، مضبوط سبق. جب بھی انسان نے یہ یقین کر لیا کہ جی وہ پیدا ہوا ہے، تو بس اس کو ساتھ ہی یہ یقین ہونا چاہیے کہ بس پیدا ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس نے مرنا ہے. ایک ہی بات کے دو مطلب ہے، یہ ایک ہی بات ہے، یہ دو باتیں الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے. آپ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی موت ضرور آئے گی اور آپ کو لازمی جانا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے لوگ اپنے ہاتھوں میں دم دیتے ہوئے دیکھے، اور آئے دن کبھی 10-20-50-100 ٹی وی کھولے تو بس صرف مرنے کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں. اس کے باوجود ہمیں یہ یقین کامل ہے اندر سے، پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے، کہ ہم نے نہیں مرنا، ہماری جان نہیں نکلے گی، ہم مرنے والے نہیں. وہ ایک ہمارے ایک دوست ہے، ایک عجیب و غریب بات انہوں نے، ایک عجیب و غریب بات پچھلے دنوں مجھے سنائی کہ جی میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایسے ہی خیال کرنا شروع کیا کہ میں مر گیا ہوں، اور ایسے ہی میں نے خیال کرنا شروع کیا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے، ایسے ہی میں نے خیال کرنا شروع کیا کہ مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے. تو وہ ایک عجیب سی کیفیت تھی. میں حیرت سے ان کی بات سن رہا تھا کہ مطلب کیا تھا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے یہاں بھی ہمارے یہاں سے مراد یہ پیری مریدی ماننے والے ہیں، ان کے یہ چیز بڑی عام ہے. یہ اس کو بڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ جی ایک مراقبہ ہوتا ہے، مراقبہ قبر، مراقبہ موت. میں نے تو اپنے پیر و مرشد سے، کبھی اپنے استاد سے، کبھی حضرت پیران پیر کی کسی فرمودات سے، کبھی حضرت خواجہ غریب نواز کے کسی فرمودات سے،
کہیں یہ بات پڑھی نہیں کہ جی یہ مراقبہ بھی ہو، ازیوم کرنا کسی چیز کو، یہ بات سن لینی چاہیے۔ مراقبات ہم ذرا اس میں ازمپشنز اور قیافے اور اندازے ہم بہت لگاتے ہیں، بہت لگاتے ہیں۔ ہمارا ذہن ایک رو پہ چل پڑتا ہے اور قیافہ کرتا ہے اور گمان کرتا ہے، ظن لگاتا ہے۔ قرآن شریف میں جس کو ظن کہا گیا، ضا اور نون، ظن یعنی گمان کرنا، اندازہ لگانا، تخمینہ کرنا، قیافہ، جو چیز ان فیکٹ ہو نہ، اور آپ دماغ میں اس کو پکا پختہ راسخ کر لیں کہ جی یہ ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ظن لگانا، تخمینہ، اندازہ، قیافہ کرنا۔ اور مراقبے کے اندر یہ بیماری بہت ہوتی ہے، بہت زیادہ، یعنی 95، 98، 99% یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مراقبہ کر رہے ہیں اور آپ کا ذہنی رو، ذہنی خیال چل رہا ہے، حقیقت کا عنصر اس میں بہت کم ہوتا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارے روٹین ایسے نہیں، ہم عام زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ گھوم رہے ہیں، شادی بیاہ، ختنہ فتنہ، سارے دکھ تکلیفیں، اچھے برے، گوسپس، ٹی وی، وی سی آر، فلمیں۔ ہماری زندگی میں تو 636 محبتیں، 636 نفرتیں ہیں، ہے جی۔ محبت بڑا تنگ کرتی ہے انسان کو، بیٹھنے نہیں دیتی۔ اب خاص طور پہ عورتیں بیٹھیں گی نا جب مراقبہ کرنے، ان کو بچوں کی فکر ہی کھائی جائے گی، پتہ نہیں وہ کی کر رہا ہوگا، پتہ نہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا، لیکن دماغ میں وہ کیڑا چبا رہا ہوگا۔ اب کہیں مراقبہ آپ کریں اور گھنٹی بج گئی، وہ پتر آیا اسی، وہ روٹی دینی ہے، دماغ ادھر گھس جائے گا، پھر آپ کہیں گے توبہ استغفار، پھر مراقبہ پورا کر کے اٹھوں۔ کس بات کا مراقبہ ہے بھائی جان؟ کس بات؟ خود سوچے، خود سوچے ان میں حقیقت کیا ہے۔ تو میں اس لیے محفل میں تو ہم مراقبہ کرتے ہیں 2، 4، 5 منٹ کہ جی یہ ایک رسم پوری ہو جائے، ایک طریقہ پورا ہو جائے، لیکن اس کے کچھ لوازمات ہیں، اس کی کچھ قیمت ہے۔ مراقبہ، صاحب مراقبہ آپ ہونا چاہتے ہیں نا، آپ کو اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی، آپ کو ایک ارتکاز توجہ کرنا پڑے گا، اور آپ کو تیاگنا پڑے گا سارا جو زندگی کا روٹین ہے۔ پرانی مثال مجھے یاد آتی ہے، حضور سیدنا میاں میر سرکار، ایک بہت حسین، ایک خوبصورت، ایک صوفی بزرگ گزرے، بڑے اعلیٰ، لاہور میں ان کا دربار ہے، آپ جاتے بھی رہتے ہیں۔ حضرت میاں میر صاحب سرکار یہ بڑے اعلیٰ پائے کے صوفی بزرگ تھے، اور جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں ان کا یہ روٹین رہا ہے کہ یہ تنہائی اور یکسوئی میں ضرور بیٹھک کرتے تھے، ضرور۔ یہی مراقبات کے لیے ریلیٹ کر رہا ہوں۔ تو آپ نے ایک ویرانہ محسوس کر رکھا تھا، اس وقت لاہور میں ویرانے ہوتے ہوں گے، اب تو ڈھونڈنے سے نہ ملے لاہور میں ویرانہ، لاہور کے اطراف میں نہیں ملے گا، پنڈی میں نہیں ملے گا آپ کو، کہیں ویران ملے گی، اور اگر آپ کسی ویران جگہ بیٹھ گئے جا کر تو آپ کو پولیس والے پکڑ لیں۔ ایک بڑا مسئلہ ہے، کی کر رہے ہیں بھائی تو وہ چرس کتنے جڑے تو بیچنا ہے، ایک بڑا رولا ہو گیا۔ آپ قبرستان میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ ویران جگہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ کسی غار پہاڑ پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو آرمی پکڑ لے گی کہ بھائی تو انڈین ایجنٹ، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ آپ ایک دفعہ ہم وہ ایک پڑھائی تھی، تو وہ سوان نزدیک تھا اس وقت دریا ہمارے، تو رات کی پڑھائی تھی، رات 1 بجے شروع کرنی تھی، اور وہ 2-3 دوست بھی تھے، ان کو میں نے کہا آ جانا، تو رات کو آ گئے، ہم لیٹ گئے تھوڑی دیر، اور پورا وقت پہ ہم اٹھے اور چل پڑے نیچے جب اترے پانی کے پاس، راستے میں جا رہے تھے تو ہمیں 2-3 بندوں نے کہا کون ہوئے تسی، وہ کتنے جا رہے ہوئے راتی؟ پھر وہ شکر ہے جان پہچان تھی، میں نے بتایا سامنے والے گھر سے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ رات 1 بجے تسی یار اتنے کوئی سپ نکل آتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے کہ یار مہربانی کر جانے دیں۔ خیر خدا خدا کر کے وہ ہم پانی تک پہنچے، وہ اس میں پانی میں کھڑے ہو کے وہ پڑھنا تھا، وہ خدا خدا کا بڑا ڈر اندر سے یہی تھا کہ پیچھے سے ابھی وہ ناکے والے پولیس والے آ جائیں گے، کیونکہ وہ تو پل پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ نیچے ہو تو وہ پکڑے اسے جا کے، کوئی بم تو نہیں لگا رہا۔ تو یہ مسائل ہے، آج کل تو درویشی آپ کر نہیں سکتے، جو صوفیاؤں کا طریقہ رہا ہے نا پیچھے، وہ آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کو الٹا تھانے لے جائیں گے کہ ہم آپ کو قلندری کرواتے ہیں۔ خیر، حضرت میاں میر صاحب سرکار کا وہ دور ٹھیک تھا، آپ کسی کا ویرانے میں بیٹھتے تھے، اور ایک آپ کا وہ کچھ ایک معتقد تھا جو جگہ کو جانتا تھا اور وہ وہاں صفائی وغیرہ کر دیتا تھا۔ حضور بابا جی مذکورہ وقت پہ ایک رات کو پہنچے وہاں، اور آپ نے بیٹھک کی تو بے چینی ہوئی، بڑی اندر بے چینی ہوئی، بیزاری، دل نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے پوچھا کہ آج کچھ اچاٹ ہے دل، آج بیٹھک نہیں ہو رہی۔
تو وہ جو معتقد تھا اس نے کہا جی اصل میں بات یہ ہے کہ جی ویران جگہ ہے نا، تو یہاں کچھ آوارہ مرد عورتیں آ گئے تھے کل اور خوب عیاشی کرتے رہے، تو اس کے بد اثرات میرا خیال ہے یہاں رہ گئے. میں نے صفائی تو کر دی تھی لیکن اس کے بد اثرات شاید ہیں. اور آپ چونکہ درویش صوفی بڑا حساس ہوتا ہے، جو صاحب مراقبہ ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے بڑا ہی پاکیزہ نفس کا اور پاکیزہ قلب والا ہوتا ہے، تو اس کے فیلنگز، اس کے محسوسات بہت حساس ہوتے ہیں، وہ فوراً فیل کر لیتے ہیں. جہاں آج کل آپ جیسے آج کی مثال اگر آپ لے لیں اور کسی جگہ گوبر پڑا ہو، گندگی کا ڈھیر پڑا ہو، تو آپ کو فوراً بدبو پتہ چل جائے گی. کوئی انوکھی بات نہیں ہے، پتہ چل جائے گا نا آپ کو. آپ کوئی عطر کی دکان کے نزدیک سے گزرے آپ کو خوشبو آ جائے گی. کہیں پھول باغ لگا ہے، رات کی رانی موتیا وغیرہ کسی گھر کے پاس سے گزرتے نا، پتہ چل جائے گا یہاں موتیا کا درخت لگا ہو، فیل ہو جائے گا. تو یہ تو عام آدمی کی حساسیت ہے، خوشبو اور بدبو کا احساس، فیلنگ اس میں پیدا ہو جاتی ہے. تو جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں، بیٹھک کرنے والے، ان کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں، ان کی حساسیت بڑھ جاتی ہے، ان کے محسوسات بہت ہوتے ہیں. انہوں نے پھر وہ فیل کر لیا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ شاید یہی وجہ ہے، کیونکہ مکروہات جو ہے وہ ایک کافی عرصے تک اپنی تاثیر رکھتے ہیں. جہاں مکروہات کیے جائیں، لغویات کیے جائیں، وہاں شیطانی روحیں، شیطانی چیزیں، شیطانی چلے چاٹے جب نازل ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی رذالت وہاں پہ اثر انداز کر کے جاتے ہیں. اور اسی طرح جب صوفیہ کرام کی بیٹھک ہوتی ہے، ذکر اللہ کا ہو، قرآن ہو، حدیث ہو، پاکیزگی کی بات ہو، تو اس جگہ پہ پاکیزگی کی تاثیر رہتی ہے. جب اب اسی لیے ہم جب پڑھائیوں کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو ایک جگہ مخصوص کی جاتی ہے. لوگ اکثر ہی بیوقوف لوگ ہیں، اصل میں پڑھنا نہیں ہوتا. میں تو واضح بات کرتا ہوں، کوئی اچھے لگے برے، پڑھنا نہیں ہوتا نا، اس لیے بہانے او جی جگہ کوئی تھوڑی جی چینج ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ تو نہیں. میں کہا جی کیا مسئلہ ہے، نفلی بات ہے، کرو نہ کرو، پڑھو ہی نہ، بس سیدھے جگہ چینج کرنے کا مسئلہ ختم ہو جائے. جب آپ نے بیٹھنا ہے تو سوال کیوں کر رہے ہو، ختم ہو گئی بات. بیٹھ جائیے ایک سوئی سے، تکلیف کیا ہے آپ کو، ختم کریں. تو یکسوئی کے لیے آپ ایک ہی ٹھکانہ، جا نماز بھی زیادہ تر پڑھائی کے لیے تو اکثر یہ کہ کسی کونے میں بچھی ہو تو بچھی ہی رہے. آپ چیزیں ہلائے جلائے نہیں، وہاں سے ماحول ایک جیسے ہی رہے. جھاڑو بھی نہ نکالی جائے، کچھ بھی نہ کیا جائے، وہاں دوسرا آدمی بھی نہ جائے. وہ اس لیے کہ آپ کے ارتکاز توجہ میں تبدیلی نہ آئے. آپ کا ماحول سراؤنڈنگ چینج ہوتی ہے نا، جیسی آپ بیٹھیں گے وہ نئی فیلنگز، نئی میموریز دوبارہ آپ کو آ جائیں گی، پھر آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. جب پکے ہو جائیں، جب ایک ٹائم گزر جائے، کئی سال کی طویل بیٹھ کے آپ کر چکے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ جدھر بھی بیٹھیں آپ یکسوئی حاصل کر لیں. لیکن مبتدی کے لیے، جو سٹارٹ کر رہا ہے، جو شروع کیا ہے، اس کے لیے یکسوئی تنہائی بڑی ضروری ہے. وہ ایک جگہ ارتکاز کر سکتا ہے. تو باہر ہم نے بات تو اصل میں کچھ اور کرنی تھی، یہاں بات کچھ اور چل پڑی. بل انسان والا نفسی ہی بصیرہ، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. انسان خود بھی بڑا کین آبزرور ہے اپنے ہر کام کا، اپنی ہر سوچ کا، اپنے ہر فطرت کا، عمل کا. وہ بڑا گواہ ہے، سب سے بڑا گواہ انسان خود ہوتا ہے اپنا، کہ اصل میں میرے اندر کیا چل رہا ہے. اصل میں وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے، بڑا خوفناک ہوتا ہے جو آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے. آپ وہ کبھی بھی شیئر نہیں کر سکتے، آپ وہ سچ کسی سے نہیں بول سکتے کہ میرے اندر کا حال کیا ہے. بڑا بہادر ہوتا ہے وہ آدمی جو اپنے اندر کا حال بیان کرے. ضرورت نہیں ہوتی، کرنی نہیں چاہیے. تو کچھ روز تو اس دن تر و تازہ ہوں گے چہرے، کچھ چہرے تو اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کے الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کے حضور دیکھتے ہوں گے. اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے اور خیال کرتے ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ فاخرہ، یعنی کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے. اللہ اذا بلغ طرح کیا وقیلا من راق، جب جان پہنچے گی ہنسلی تک اور کہا جائے گا کہ کچھ جھاڑ پھونک کرنے والا اس کو روک کر دکھائے. وظن انہ الفراق، مرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آن پہنچ. والتفت الساق بالساق، لپٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری کی پنڈلی کے ساتھ. الی ربک یومئذ المساق، اس دن آپ کے رب کی طرف کوچ ہوتا ہے. یہ اٹل فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے.
بالکل اس کو نہ چیلنج کرنا چاہیے، نہ سوچنا چاہیے کہ جی ہم ہمیشگی کی زندگی لائیں، اور یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہوگی۔ پھر میں وہ عرض کروں کہ جو ہمیشگی کی زندگی بھی لایا ہو، اگر کوئی ایسا ہو، ویسے تو ہے ہی، اگر کوئی ہمیشگی کی زندگی والا ہو جو امورٹل ہے، جس کو موت آنی نہیں ہے، تو وہ کیا کمال کر رہا ہے۔ اب جیسے شیطان ہے، قیامت تک اس کی زندگی ہے، مثال قرآن شریف میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک مہلت دے رکھی ہے، اس کی مہلت کا کیا فائدہ؟ قیامت تک شیطانیاں ہی کرے گا یا اس کے علاوہ کچھ کرے گا؟ نیک ہو جائے گا، اور اگر ہو جائے گا تو پھر بھی راستہ چھوڑ دے گا، پھر تو دوسری سائڈ سے بے ایمان ہو جائے گا۔ یہ نقطہ سمجھتے ہیں آپ؟ اگر شیطان نیکی کے راستے پہ آ جائے، صوم صلات کا پابند ہو جائے اور حاجی صاحب بن جائے، تو اس نے دوسرے راستے کی بے ایمانی کر دی، اپنے قول کو نہیں نبھایا، جو کہ اس کا کام تھا لوگوں کو بہکانا بھٹکانا، اب اس نے وہ چھوڑ دیا۔ میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ ایک تقریباً ریلیٹڈ ایک مثال سناتا ہوں۔ حضور بابا جی فضل صاحب سرکار، یہ لاہور والے کمال آدمی تھے، تو بہت بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ بڑے ہی تھے۔ تو ان سے ایک روایت مشہور ہے کہ وہ لنگر لگاتے تھے، خود کھانا وغیرہ پکاتے تھے، وہ دیگ وغیرہ، اور وہ ہانڈی روٹی کرتے تھے، اور حکمت بھی کرتے تھے، حکیم بھی تھے۔ تو کچھ پڑھے لکھے، کچھ ان پڑھ، کچھ دنیا دار، کچھ دیندار، 5 7 10 بیٹھے ہوتے تھے، ڈیرے پر آتے تھے۔ تو مشہور راوی جو ہیں، بڑے مشہور اشفاق صاحب، انہوں نے لکھا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے بابا جی کے پاس، وہ اپنا کام کر رہے تھے، وہ کپڑ چھان کر رہے تھے، کچھ دوائیاں۔ تو ایک لمبا چوڑا چودھری ٹائپ کا آدمی آ گیا، پیچھے جناب 4 6 8 ملازم بھی، اور کچھ لنگر آ رہا، وہ ادھر ہی سے اس نے آوازیں وہی جیو مرشد تے فلانا تے حاضری ہو سکنی ہے تے اجازت، وہ اندر آ گیا۔ اور بابا جی کے پاس کیا حال ہے جناب، خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک، طبیعت سے پوچھ کے کہتے جی آپ کی نظر کرم ہو گئی ہے مجھ پر، آپ کی مہربانی ہو گئی، میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، شکرانہ لے کر آیا ہوں لنگر میں۔ بابا جی نے دیکھا اور پھر اپنے کام کیا، پھر دیکھا، پھر کام، جواب نہیں دے رہے۔ اب یہ تھوڑی دیر چپ رہا، اور پھر اس نے جب دیکھا جواب نہیں آ رہا تو پھر شروع ہوا، وہ جی آپ کو تو پتہ ہے پہلے میں بڑا ہاتھ چھوٹ قسم کا آدمی تھا، لڑائی مار کٹائی، یہ وہ، قتل غارت، دنگا فساد، قتل غارت، کچہری، تھانہ، تو یہ تو وہ۔ آپ کی جب سے نظر ہوئی ہے نا، میں نے وہ سب چھوڑ دیا، اللہ کے حکم سے اب میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، بڑا اچھا کرتا ہوں، اب اللہ کا بڑا شکر ہو، آپ کی نظر ہوئی۔ اب بڑے تو بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی تو پہلے والا ہی ٹھیک تھا، پہلے جب تو برا کرتا تھا تو تجھے ایک قلق رہتا تھا اپنی برائی کا، کہ میں نے کچھ برا کیا ہے، تجھے گلٹ فیل ہوتا تھا۔ اب تجھے جو اپنی نیکی کا بخار چڑھا ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو پہلی بیماری تھی۔ اب تمہیں اپنی نیکی کا بخار چڑھ گیا، تو تو اب نماز روزہ کرتا ہے اور بڑا نیک آدمی ہو، یہ بخار اس سے بھی زیادہ ہلاکت خیز ہے۔ تو میں وہ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ شیطان بھی اگر اپنے راستے کو چھوڑے تو شاید اس فارمولے کے تھرو دیکھا جائے تو اس کے لیے ہلاکت خیز ہوگا۔ جیسے کھارے پانی کی مچھلی ہے جی، کھارے پانی کی مچھلی ہے، آپ بڑا اس پہ ترس کھائیں، کھارے پانی کی مچھلی اٹھا لیں اور کہیں جی تازہ ٹھنڈے پانی میں ڈالتا ہوں، دریا کے پانی میں، کہاں نمکین پانی میں؟ نمکین پانی سے آپ دھوئے نا منہ۔ سمندر گئے کہ سمندر آپ گئے؟ آپ تو گئے ہوں گے، ہاں، سمندر آپ نے دیکھا؟ کراچی گئے تھے کیا؟ جانا نہیں چاہیے، چلو چلے گئے تھے، اچھا کیا۔ آپ اس سے پانی وانی لگائے نا یا نہائے تو وہ آپ کے بالوں میں ایک کھارا پن آ جائے گا اور آنکھوں میں جلن ہوگی، اسکن میں بھی فیل ہوگا کہ یہ کھارا، اور اگر منہ میں چلا گیا تو آپ کو انتہائی کڑوا تیز کھارا لگے گا۔ آپ ہمدردی کریں، کھارے پانی کی مچھلی اٹھا لیں اور اس کو تازے ٹھنڈے میٹھے پانی میں ڈالیں، ود ان نو ٹائم اٹ ول ڈائی، مر جائے گا۔ اس کو وہ تازے پانی کو اس کو نہیں پتا کہ اس کی افادیت کیا ہے، وہ اس کی زندگی کھارے پانی کے ساتھ ہے۔ آپ تازے تالاب کے پر کھڑے جوڑ پہ اور دیکھ رہے ہیں مچھلیاں ہیں، بس ادھر گئی ادھر گئی، کیچڑ میں پھنس گئی، آپ کو ترس آ گیا، آپ نے وہ مچھلی سنبھالی، گئے جا کے سمندر میں پھینک دیں، ذرا کھلے پانی میں گھومے پھرے، یہ وہ ذرا موج کرے، بھلا کرنے کے لیے۔ ہم اکثر بھلا بہت کرتے ہیں نا لوگوں کا، ضرورت نہ بھی ہو بھلا بہت کرتے ہیں، تو آپ نے اس کی جان کو تباہ کر دیا، برباد ہو جائے گی، اس کی جلد جل جائے گی، ود ان نو ٹائم شی ول ڈائی، وہ بھی ختم۔ کھارے پانی کے لیے تازہ پانی جہنم ہے،
میٹھے پانی کی مچھلی کے لیے کھارا پانی، سمندر کا پانی جہنم ہے. جیسا راستہ بنانے والے نے بنا دیا ویسے ہی رہو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جہنم میں جانے والی بات ہے جی. یہ بڑا ایک سیدھا سادہ فارمولہ ہے، لیکن بس انسان اسی کو نہیں مانتا. کہتا نہیں، تازے پانی کی مچھلی کھارے پانی میں جانی چاہیے کیونکہ بھلائی اس میں ہے، بھلا اس میں. میں نے آپ کو بھلے سے مراد بے شمار روایتیں پچھلی اور آگے اور اپنی زندگیوں میں کئی بار ڈسکس کی ہیں، آپ نے بھی سنائی ہے، تو وہ اس کو دوبارہ ریوائز کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم جو کام بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، اچھائی کے لیے کرتے ہیں، اکثر اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے، غلط نکلا ہے. اکثر ایسا ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، نتیجہ برا نکلا، نیکی کی برا ہو گیا. وہ ہوتا اس لیے ہے کہ آپ کو وہ کام کرنا نہیں تھا، آپ کے کرنے والا کام نہیں تھا. جیسا بادشاہ نے بنایا ہے خاص طور پہ قدرت کے قوانین. اب آپ جاتے ہیں نا ہلی ایریاز میں، پہاڑی علاقوں میں، آپ ٹیڑھے میڑھے پہاڑ، سنگلاخ چٹانیں دیکھتے ہیں. اور یہ جو ماؤنٹینرز ہوتے ہیں، وہ پیمائی کرنے والے، اب یہ اپنی کٹ لے کر جاتے ہیں ساتھ. پاکستان میں تو بیچارے نہ ہونے برابر ہے نا. باہر والے لوگوں میں تھوڑا سا سیانا پن ہے، وہ پیمائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں پہاڑی پہ چڑھوں گا. پتہ نہیں کیوں چڑھتے ہیں، ہوتا کیا ہے، لیکن چڑھ جاتے ہیں. وہ ساتھ میخے لے کر جاتے ہیں، رسا لے کر جاتے ہیں، آنکڑے لے کر جاتے ہیں، کٹ ہوتی پوری. اس کے بعد جوتا بھی مخصوص قسم کا، ہاتھ میں بھی پنجہ ہوتا ہے، وہ پھنسا کے چڑھنا. اور وہ پھر ساتھ کیمپ بھی ہوتا ہے، چھوٹا سا ٹینٹ، کہ کہیں رکنا پڑ گیا تو وہیں پہ ڈیرا لگا لیتے ہیں. کھانا پینا، ڈرائی فروٹ وہ لے کے جاتے ہیں ساتھ. اب ہمارے جیسا کوئی سیانا آدمی چلا جائے، جیسے ہم چڑھائی کب چڑھتے ہیں؟ ہم چڑھائی چڑھتے ہیں غار ہرا. میکسیمم پہاڑ کو پیمائی ہماری غار ہرا ہے. ہم حرم شریف جاتے ہیں، غار ہرا چڑھتے ہیں. تو پہلے وہ تو ایسے ہی تھا، راستہ نہیں تھا. جب ادھر سٹیپس بنا دیے گئے نا، سیڑھیاں، تو لوگوں نے کہا ان کو بڑا مزہ آ گیا، ان کو بڑی سہولت یہ ہو گئی ہے جی، آرام سے چڑھ سکتا ہے آدمی سیڑھیاں. تو جو پہلے چڑھ چکا تھا نا، اس کے لیے تو وہ سیڑھیاں آسان تھی. اب جب نیا آدمی آتا ہے کہتا ہے بڑی سیڑھیاں نے یار، تو 300 تو زیادہ ہی ہوں گی. گنتی کی تھی کچھ لوگوں نے تو گنی ہوئی ہیں، کہتے نہیں 256 ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں 258 ہے. وہ گنتی پہ شروع ہو جاتے ہیں، اور گنتی والے بڑا جناب بات ہے، بڑے جناب. اب آپ نے وہ اس حسن کو، اس ریئلٹی کو برباد کیا ہے سیڑھیاں بنا کے. رزلٹ تو کوئی نہیں آیا نا، تھکتا تو آدمی پھر بھی ہے، سیڑھی بنا کر بھی تھک گیا. اب غار سور پہ چڑھ رہے ہیں، وہاں کوئی سیڑھیاں نہیں، پھر بھی چڑھ جاتے لوگ. جس نے جانا ہے سو چلا جاتا ہے. لوگ K2 پہ چڑھ جاتے ہیں، جی چڑھ جاتے ہیں نا، ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھ جاتے ہیں. آپ اکثر ٹی وی پہ دیکھتے ہیں فلان چڑھ گیا اور فلانا مر گیا. کوئی بات نہیں، وہ ڈو اور ڈائی والی بات ہوتی ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس میں موت تو آسان کوئی ایشو کی بات نہیں ہے، مرنا جینا. تو آپ جب حسن کو، فطرت کو تبدیل کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں میں بہتری لا رہا ہوں. بہتری ان فیکٹ اس بہتری کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو آپ کو چڑھائی چڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ پہاڑ پہ چڑھ کے کیا کر لیتے ہیں؟ ماؤنٹینر سے کوئی پوچھے بھی، آپ نے وہ چوٹی سر کر لی، وہاں آپ نے جھنڈا گاڑ دیا، کمال کیا. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ آپ چاہتے کیا تھے؟ انسانیت کی بھلائی ہو گئی ہے، کیا ہوا؟ چلو ان کی پرائیورٹی کر لیا انہوں نے. آپ چاند پہ چلے گئے. وہ کون تھا کون تھا وہ پہلا، وہ فرسٹ مین آن مون، پتہ نہیں کیا نام تھا، نیل آرمسٹرانگ. تو بھائی سے پوچھے، آپ چلے گئے چاند پہ ہیں، آپ نے چاند پہ پہلا قدم رکھ دیا، آپ واپس آ گئے، دیٹ از آل. آپ نے کیا کھٹ لیا بھائی جان؟ کیا پٹ لیا ہے؟ آپ کیا کرنے گئے تھے؟ آپ پچھلا فینومینا بڑا مزے کا ہے. یہ سمجھتے تھے کہ جو چاند ہے اٹ از میڈ آف گولڈ، یہ سنہری رنگ کا چمکتا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ یہ پیور گولڈ ہے سارا. تو جا کے چیک کر لینا چاہیے. یہ ایک بڑی تھاٹ تھی لوگوں میں، یہ بڑی سوچ تھی. جب آج آ کے دیکھا وہ کٹا مٹی نکلا، ان کا یار کروڑوں اربوں ڈالر ضائع ہوئے. ہاں یہ ہے کہ آپ کو سیٹلائٹ سسٹم کا بڑا فائدہ ہوا، سو کالڈ. میرے حساب سے تو وہ بھی ضرورت نہیں تھی. سیٹلائٹ سسٹم آ گیا نا، چاند تک آپ چلے گئے، خلا کو آپ نے ایکسپلور کر لیا. آپ کو سیٹلائٹ سسٹم بات سمجھ آ گئی کہ آپ نے وہ سیٹلائٹ چھوڑ دیے، کمیونیکیشن آسان ہو گئی. اب آپ ادھر بیٹھ کے امریکہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں لائیو امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. امریکہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیوں. ہم اکثر سوچتے ہیں نا وہ ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں گوگل والے، ہمارا ڈیٹا ان کے پاس. بھائی جان آپ کو دیکھ کے کرنا کیا ہے؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ تو کر ہی کچھ ہی نہیں رہے. وہ دیکھ کے آپ کو بور ہی ہو رہا ہوگا.
آپ بیٹھے ہیں اور اپنے وہ پانچے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، گرمی لگ رہی ہے، بٹن کھلے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کوئی سسٹم نہیں اس ملک میں، کوئی نظام نہیں، لائٹ چلی جاتی ہے. یہ دیکھ رہا ہوگا وہ امریکہ والا آپ کو بیٹھ، اور اگر دیکھ رہا تو وہ گھامڑ آدمی ہے، اس کے لیے اس نے سیٹلائٹ چھوڑ دیا، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے وہ. اگر آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ بیٹے کوئی سونے تو ہے نہیں، تو یہ اس نے کیا سارا غلط ہے. آپ کو امریکہ کی یہاں بیٹھ کے خبر نہ ہوتی، آپ کو لائیو چینل، لو جی ناظرین ہم آپ کو لے چلتے ہیں بریکنگ نیوز. اگر آپ کو یہ نہ ہو آپ کی زندگی پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کچھ فرق نہیں پڑتا. بس یہ ہوگا کہ آپ تھوڑا سا سیٹسفائیڈ ہو. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ سدگرو کی، وہ بڈھا ہے نا. اب مذہب سیانے کو، سیانہ پن مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. یہ سیانہ آدمی سیانہ ہو جاتا ہے جب تحقیق کرے گا تو وہ ایک ہی نتیجے پہ پہنچے گا. ہمارے بابوں نے بھی یہی کہا، جو تحقیق کرے گا وہ یہی کہے گا. تو وہ بھی یہی کہہ رہے کہ آپ ابھی وہ اسے کسی نے سوال کیا کہ وہ سری لنکا میں کوئی 300-400 لوگ چرچز میں مار دیے اور یہ کیا وہ کیا. کہتا ہے کہ پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ آپ اس قبیلے میں رہتے ہیں، ساتھ والے قبیلے میں 1000 آدمی مارا گیا تلواروں سے، یہ قتل غارت ہو گیا، بٹ یو آر سیٹسفائڈ. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کے لیے جنت ہی جنت ہے، سکون ہے، کھیتی کر لی ہے، بکری نے بچہ دے دیا ہے، دودھ نکال لیا ہے، فرسٹ کلاس ہو گیا، بچہ اپنے بیوی سامنے ہے، بارش پانی ٹھیک ہو گیا، آپ آرام سے گھر پہ چرپائی پہ پڑے. اس لیے کہ آپ کو وہ معلومات ملی ہی نہیں ہے، جو کہ آپ کے لیے ضروری تھی بھی نہیں، وجہ بھی نہیں تھی. مجھے امریکہ کے، کینیڈا کے، انگلینڈ کے، فرانس کے، روس کے، اٹلی کے، یا روس اٹلی فرانس کینیڈا والے کو میرے، ہم دونوں کو ایک دوسرے کے حالات جاننے کی ضرورت کیا ہے. دوسری چیز ٹریول. آپ ود ان نو ٹائم پاکستان سے فلائی کرتے ہیں، یوں کیا او ٹھک امریکہ اتر گئے، یہ کینیڈا اتر گئے، یہ انگلینڈ چلے گئے، وہ سعودیہ چلے گئے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے گئے نا، ایجادات کی وجہ سے گئے نا. جہاز کسی نے بنایا تو گئے نا. جہاز نہ ہوتا آپ کیسے جاتے؟ کوتے پہ جاتے جیسے پہلے جاتے تھے، بحری جہاز پہ جاتے. کیوں جاتے تھے؟ یہ کولمبس نے وہ ٹریول کیا، وہ وائج ہے اس کی بڑی مشہور، وہ چلا گیا اور امریکہ ایکسپلور کر گیا. حالانکہ کولمبس کو ہی مار دینا چاہیے تھا، امریکہ ایکسپلور نہ ہوتا. ہو گیا. کیوں بھائی آپ کیوں گئے تھے؟ کیا ملا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں ملا. ان فیکٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹریول. اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے، میرا ایک بودا دماغ ہے، تکیہ نوسی، پرانا تھکا ہوا دماغ ہے. لیکن اگر آپ ایک تھکے ہوئے دماغ کے آدمی بن جائیں تو آپ زیادہ مطمئن ہوں. آپ اپنی خواہشات ختم کر دیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹریول. آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ دبئی بھاگ جائیں اڑ کے، آپ سعودیہ بھاگ جائیں، آپ کینیڈا بھاگ جائیں، اب امریکہ. آپ کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا؟ کینیڈا والے کو کینیڈا رہنے دیں، امریکہ والے کو امریکہ رہنے دیں. آپ کہیں گے اتنے پیسہ بڑا ہے، پاکستانی پیسہ کوئی نہیں، بچہ تو ماحول کوئی نہیں. او بھائی جان، ادھر بھی لوگ مرتے ہیں، ادھر بھی بدکاری ہو رہی ہے، ادھر بھی شراب ہے، ادھر بھی جوا ہے، ادھر بھی زنا ہو رہا ہے، ادھر بھی قتل غارت ہے. اپنے ایک سیٹ اپ میں ہے، ادھر بھی ٹیکس پے کرتے ہیں. آپ صرف اپنے آپ کو اپنے ٹوسٹ دے دیا ہے کہ یہ ذرا بہتر طریقے کی بدماشی ہے جو ہو رہی ہے. کوالٹی آف لائف آپ نے سمجھ لیا کہ جناب بڑے اچھا وہ اسمارٹ گھر ہے اور وہ بڑا اچھا ہے، ہم یہاں جیسی جھونپڑے میں رہ رہے. دیٹ مینز نتھنگ ایٹ آل. آپ کو کوئی اس کا کچھ فرق نہیں. میں انڈیا کی ایک ویڈیو میں نے اسکول میں بھی جب میں پڑھا رہا تھا بچوں کو تو میں نے وہ دکھائی. یہ 4-6 سال پہلے آئی تھی. انڈیا کے ایک علاقے میں قحط آیا اور وہاں ظاہر ہے سورسز کم ہے، غریب ہوتے ہیں بہت سارے، پاکستان بھی بہت سارے. اب انہوں نے وہ کھیتی باڑی تو ہو نہیں رہی تھی، کھانے پینے کو تھا کچھ نہیں، تو ان کی عورتوں نے ایک طریقہ نکالا. مٹی، عام کلے جو ہوتی ہے، مڈ، اس کو لیا، اس کو چھانا، صاف کیا، ریفائن کیا اور ذرا اس کو پاؤڈر کیا، بنایا، اس کو آٹے کی طرح گوندا اور جیسے روٹی پکتی ہے نا ویسے روٹی پکائی اور اس کو سکھانے رکھ دیا. وہ روٹیاں پڑی ہیں تھاپیوں کی طرح، جیسے گوہے کی تھاپیاں پڑی ہوتی ہیں، اور وہی ان کی خوراک تھی. چھوٹے بڑے بچے جوان بوڑھے کی سب وہی کھاتے تھے، وہی والی روٹی، مٹی کی روٹی، اور وہ ایڈیبل ہوتی ہے، کوئی ایشو نہیں. اتفاق کی آپس کی بات ہے. پھر میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو میں نے کچھ ایسا کیا.
اور وہ کھائی گئی مٹی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ کہیں گے وہ بچہ مٹیاں کھاتا ہے تمہارے اندر پیٹ میں کیڑے ہیں. تجربے کے طور پہ میں نے کھایا تو وہ دیٹ واز انف. اور میں مزے کی آپ کو کمال کی بات بتاؤں، نہ ہی کری ہو تو بہتر ہے، وہ میٹھی ہوتی ہے، اس میں شوگر ہوتی ہے مٹی میں. مقصد آپ جس جگہ خود کو سیٹل کرنا چاہیں کچھ مطلب نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ اپنے آپ میں رہنا سیکھ لیں، دیٹ از آل. جب تک آپ اپنے آپ میں اپنے اصل میں نہیں آ جائیں گے آپ بے چین رہیں گے. اپنے اصل میں آ کر آپ کی بہت ساری بے چینیاں، بہت سارے ریگریٹس، بہت ساری اداسیاں، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. آپ جب بھی دوسرے کو دیکھ کے جمپ کریں گے بہت غلط ہوگا. میں نے آپ کو پرانی مثال سنائی، وہ میں آپ کو اس سے ریلیٹ کر کے سناتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آئے. ایک بلکڑ آدمی تھا، سیدھا بودا گھو ٹائپ آدمی تھا، اور اس کو بھول جانے کی بیماری تھی، ڈرپوک ٹائپ تھا. تو وہ اس نے کہیں سفر کیا، کہیں ویرانے میں، کہیں انجانے میں کہیں کیا، تو اس نے کہا کہ میں گم نہ ہو جاؤں. اس نے اپنے اوپر ایک نشانی لگا لی، اپنے گلے میں ایک لال رنگ کا رومال باندھ گردن میں، تاکہ میں پہچانا جاؤں کہ بھائی میں یہ ہوں، بھول نہ جاؤں. اب ایک دو دن جب گزرے نا، وہ قافلے کے لوگوں نے جج کر لیا کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی شدائی ٹائپ کا آدمی ہے، کوئی ملنگ ہے. وہ جیسے ہمارے پاکستان میں اسے کہتے ہیں اللہ لوگ، وہ الو کا پٹھا بھی ہو زمانے کا، وہ اللہ لوگ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو، لیکن وہ اللہ لوگ خیر تھا وہ. اب جناب علی کچھ جو نوجوان لڑکے والے تھے نا، انہوں نے کی شرارت. رات کو جب یہ سویا نا تو اس کا وہ لال ربن کھول لیا اور ایک لڑکے نے اپنے گلے میں باندھ لیا. صبح ہوئی، یہ اٹھا، اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کچھ کمی ہے، کچھ مسئلہ ہے. اس نے دیکھا سامنے ربن والا بیٹھا. تو میں ہوں تو یہ کون ہے؟ وہ تو میں بیٹھا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ بڑے سیانوں کی بنی ہوئی مثال ہے. بڑے انسان بالکل ایسا ہی کرتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کیسی جاہلانہ حرکت. آپ نے اپنی یہی بودی پہچان بنائی ہوتی ہے، ایک پٹا گلے میں پٹکا ڈالا ہوتا ہے، اور اگر وہ پٹکا آپ سے کوئی چھین کر لے جائے تو آپ سمجھتے ہیں میں وہ ہوں، میں فلانا ہوں. میں یہ ہوں ہی نہیں. بلکہ آپ تو اس سے بھی کمال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے گلے میں کوئی پٹا ڈالا ہی نہیں ہوتا. آپ دوسرے کے گلے میں پٹا پڑا ہوا دیکھ کے کہتے ہیں کاش یہ پٹا میرے گلے میں آ جائے. کمال کرتے ہیں کہ اس کی زندگی بڑی سیٹ ہے. اور جیسے دو انٹلیکچوئلز تھے، دو فلسفی کہیں سفر کرتے جا رہے تھے، تو کمال کا انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا. فلسفی کمال کے ہوتے، وہ ٹریول کرتے جا رہے تھے تو ایک نے وہ دوسرے سے پوچھا تم تو ٹھیک لگ رہے ہو، میرا کیا حال ہے؟ ایسا ہی پوچھتا ہے آدمی، یہی سوال ہے آپ کا اور میرا، یہی سوال ہے. یعنی ایک عجیب میزریبل تھنکنگ ہے. ایک بودھی پٹھی سیدھی جنس کی ایجاد کی ہے آپ نے، روح کی اصل بالیدگی کی ایجاد سے پیچھے ہٹ گئے، اپنے اصل سے ہٹ کر جنس کی، اجناس کی ایجاد کی ہے، یوٹیلیٹیز، لگژریز کی ایجاد کی ہے انسان نے. اور وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی ضرورت نہیں چیز ہے. اب جیسے ہی موبائل، اب یہ نہیں تھا، کچھ عرصے پہلے تک نہیں تھا نا، کچھ دنوں پہلے تک نہیں تھا. اسمارٹ فون تو بالکل ابھی آیا ہے. اس سے پہلے وہ ٹک ٹک، وہ 3310 جس کے پاس وہ ہم حسرت سے دیکھتے تھے، ہائے کاش ہمارے پاس 3310 ہوتا. اس سے پہلے وہ موٹرولا، وہ لمبے پاک ٹیل، وہ اتنا بڑا تھیلا لے کے پھر رہے وہ جو اب وہ پرانے وہ نا وڈیروں کی ڈرامے آتے تھے ٹیلی ویژن پہ، تو اس میں وہ دکھاتے تھے کہ جی وہ پجیرو گاڑی میں آ رہا ہے تو وڈیرے کے پاس وہ سیل فون ہے اتنا بڑا موٹرولا. وہ بازار میں پھر عام ہو گیا. جب وہ لیا تو پتہ چلا انتہائی گھٹیا چیز ہے، اتنا بھاری ہے، اور وہ اس کو اٹھا کے پھرنا، اور وہ گرم ہو جاتا ہے، پھر اس کو چارج پہ لگاؤ. زندگی عذاب تھی. ہے جی ایمس کا موبائل ہوتا تھا، یعنی سم بھی نہیں تھی، پھر وہ سم والا آ گیا، پھر ہم اور لالچ ہو گیا، وہ چھوٹا آ گیا. پھر جب چھوٹا آیا تو ہم نے کہا چھوٹا ہے یہ بات، پھر بڑا ہوا، پھر وہ بڑے موبائل کی دوبارہ آ گئی، لمبی اسکرین، پھر ٹچ اسکرین، پھر وہ کہتے ٹیبلٹ جتنا ہو. یعنی انسیٹسفائیڈ لوگوں کی یہ پوری نشانیاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں. یہ غیر مطمئن لوگ کرتے ہیں ایسے، نہیں یار کوئی مزہ نہیں آیا، اور تھوڑا جا فرق، تھوڑا جا فرق، تھوڑا جا فرق. جیسے عورتیں ہو نا، وہ نئی نئی جب ہانڈی پکانا لڑکیاں سیکھتی ہیں،
تو وہ بار بار چکھ کے دیکھے گی، نمک تھوڑا سا کٹ ہے، تھوڑا سا بات ہے، اب بد گیا، پھر پوچھے گی آٹا ڈال دوں تھوڑا سا، نمک بڑھ گیا۔ وہ انسیٹسفائڈ ہے، ایک دفعہ پکا کے نہیں۔ اب وہ سیانی ویانی پرانی عورت ہے نا، اس نے کبھی وہ 1 ٹیبل اسپون ڈالے، 2 ڈالے، اتنا اس میں آئل پڑے، کبھی آپ نے کیا ہے؟ گھروں میں عورتیں کرتی ہیں کیا؟ انگریڈینٹس یہ لیں گے تو آپ نے یہ 4 کلووز ڈال لیں۔ کب ہوتا ہے ایسا گھروں میں یار؟ سیانا آدمی اس کو ویسے ہی پتا ہوتا ہے اندازے سے۔ میں کبھی کبھی بناتا ہوں نا تو وہ کوئی اندازہ نہیں لگتا، میں تو وہ ڈھکن کھولتا ہوں اور اسے ایسے ایسے کر کے نمک ڈال دیا، ایسے مرچ ڈال دی، دیٹ از آل، بن گیا ٹھیک ہے، نہیں بنا پھینک دیں گے اٹھا کے، یار ختم ہو گیا، کیا نہیں کھائے گا کوئی؟ مرچ زیادہ ہو گئی دہی ڈال لیں گے، کچھ ہو جائے گا، ایڈیبل ہے، ختم ہو گیا۔ ہمارے دوست مجھ سے بھی آگے کمال کے لوگ ہیں جی، وہ سعودیہ رہے کافی عرصہ، تو وہ کہتے تھے ہم تو وہاں کھانا پکاتے تھے بڑا اچھا، مرغی لی، اس کو دھویا جتنا ایک دھل سکتی تھی، ہمیں وہ بھی نہیں آتا تھا، کہتے وہ ہانڈی میں ڈالی، پانی ڈالا، سارے مرچ مسالے ڈالے، پیاز ڈالی، یہ ڈالا وہ ڈالا، لہسن ادرک جو سنا دیکھا ہوا تھا، اوپر سے ڈھکنا بند کیا، نیچے سے چولہا جلا دیا، گھنٹے بعد چولہا بند، دیٹ از آل، ہانڈی تیار۔ وہ بھی ٹھیک ٹھاک کھائی جاتی تھی۔ آج پکا کے دیکھ لیں ایسے ہی ہوگا، ٹماٹر بھی ساتھ ڈال دیے، مرغا بھی ڈال دیا، پیاز ادرک لہسن سب ڈال دیا، چولہا جلا دیا، ہانڈی تیار۔ سیٹلڈ آدمی، سیٹسفائڈ آدمی ایسا ہی کرتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، ناٹ اے بگ ڈیل، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے مسئلے نہیں ہوتے، وہ کسی لمبے چکروں میں نہیں پڑتا، ہر چیز میں مطمئن ہو جاتا ہے، ہر چیز میں۔ گرمیوں کا واجب مزہ ہی آ گیا، خوب پسینہ ہے، زبردست، فریش ہو گیا۔ سردیوں کا کہتا ہے مزہ ہی آ گیا یار، آپ تو کافی پی جائے، وہ خوب 1-2 جیکٹ پہنے گا، سردی انجوائے کر لے گا، بس مسئلہ ہی نہیں ہوتا اس کو، وہ کچھ ایکسپلور کرنے کے چکر میں نہیں ہوتا، وہ کوئی نئی معلومات کے چکر میں نہیں ہوتا، وہ کوئی دوسرے کو دیکھ کے رال نہیں ٹپکاتا، تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ سیٹلڈ لوگ ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ، مطمئن نفس والے لوگ، سیٹل ڈاؤن، وہی مسئلہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سارے کام ایسے کیے ہیں، جو اس وقت تو نہیں بتاؤں گا، پہلے ہم کر چکے، بہت سارے کام ایسے کیے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہی واز کمپلیٹلی سیٹلڈ ڈاؤن۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ آپ نے مکہ شریف میں اپنی حیات گزاری، کامن سینس کی بات، مسئلے پیدا ہوئے، آپ نے لوگوں کا ٹھیک ہے بھائی ہم یہاں سے چلے جاتے، ہجرت کریں، ختم، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آئی ایم گوئنگ، آپ مدینہ شریف چلے، ٹھیک ہے جی، آپ نے کوئی ایشو نہیں بنایا، کوئی ایشو نہیں بنایا، چلے گئے۔ اپنا گھر بار مکہ چھوڑنا، حرم چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں، جو مکہ شریف جا چکے ہیں، حرم جا چکے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھ چکے ہیں، یہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں سے نکلنا بس ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جان نکل رہی ہو، روح نکلنے والا ہوتا ہے کہ بس کیا کروں، کیسے جا سکتا ہوں یہاں سے، یہ کیسے چھوڑوں۔ 4 دن کے لیے گئے ہوتے ہیں آپ، لیکن آپ کی وہ گرفت ایسی ہو جاتی ہے، وہ ایسے آپ کو پکڑ لیتا ہے، حرم مکہ خانہ کعبہ، آپ نہیں جا سکتے۔ جس کی جمپل ہو، جس کی میراث ہو، جس کے باپ دادا سے نسلوں سے ہو، وہاں کے ریزیڈنٹ ہوں اور وہاں کی انتظامیہ ہو اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہو، لیڈر، قریش کے سردار، سب سے بڑے حضرت عبد المطلب کے بعد حضور پاک تھے، حضرت طالب تو مثال ہوا، حضور پاک کے ان پریکٹیکل یہ حرم کا انتظام کرتے تھے اور وہ حج کا، وہ چھوڑنا کوئی معمولی بات تھی، اور ایک یعنی جن کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی طرف منہ کر کے کل عالم نے نماز پڑھنی ہے، اور یعنی موسٹ سیکرٹ پلیس آن ارتھ، یا آپ کو تو حضور پاک سے زیادہ کون جاتا، لیکن آپ نے ایشو نہیں بنایا، آپ نے کہا ناٹ اے بگ ڈیل، میں ادھر جا کے بھی بالکل ایسے ہی عبادت کر لوں گا جیسے یہاں کروں، 400-500 میل کا سفر کر کے آپ مدینہ شریف چلے گئے، دیٹ از آل، آپ نے وہاں ایک مسجد بنا لی، آپ نے کہا یہ بھی حرم ہے، ختم، میں بتا رہا ہوں یہ حرم ہے، یہ بھی حرم ہے، جو حرم مکہ کی ہے وہی حرم مدینہ کی، دونوں کی پابندیاں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ حرم کی پابندیاں ادھر بھی لاگو ہیں، بن گیا، سیٹل ڈاؤن، کوئی مسئلہ نہیں، اسی طرح خشوع و خضوع سے آپ نے آرام سے وہاں نماز پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب جناب علی انہیں کھرا کوئی مکے کے کفار کو، اور یہ پھر چل پڑے کہ جی ہم انہیں تنگ کریں، جنگ ہوئی، آپ نے کہا بسم اللہ آ جاؤ لڑتے ہیں، جنگ لڑی، کچھ شہید ہو گئے، جنگ جیت لی، کچھ کو قیدی کر لیا، واپس لے گئے، کوئی مسئلہ نہیں، قید ہو گئے لوگ، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، چھوڑ دو،
آزاد کوئی چلے جاؤ واپس. آپ اتنی بیٹی لگانے کے بعد مشرکین میں دوبارہ گئے احرام باندھ کر ہتھیار کھول کر. احرام میں آپ ہتھیار نہیں باندھتے, احرام کھول کر اپنا ہتھیار کھول کر احرام باندھ کر آپ پہنچ گئے, جبکہ سخت ترین غصہ آپ کو پتا تھا مکے والوں کو ہے اور یہ بدلہ لیں گے ضرور, اس لیے کہ آپ کا دماغ سیٹل ڈاؤن تھا. آپ کو کوئی آپ نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, زیادہ سے زیادہ جان سے مار دیں گے, ختم ہو گئی بات, اس سے آگے کیا کریں گے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, سب نے مر جانا ہے, کوئی بات کچھ بھی نہیں ہوا. وہاں ہوا وہ انہوں نے مارنے سے بھی برا کیا کہ جی انہیں بے عزت کریں. اب عربوں کے لیے بےعزتی بڑی چیز کہ جی وی ول انسلٹ دیم. اب وہ ایسے ہی ہوا, وہ معاہدہ کر کے الٹا سیدھا انہوں نے اپنی پوری زور لگا کے بڑے سخت شکے ڈال کے شرطیں ڈال کے کہ جی یہ تو مانیں گے ہی نہیں, یہ تو مانیں گے نہیں, پڑھا تو ہوگا, رولا تو پڑے گا. اس باغ نے رولا ڈالے نہیں. آپ نے کہا ایکسیپٹڈ ایکسیپٹڈ ایکسیپٹڈ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے ہم جا رہے ہیں واپس, مسئلہ ہی ختم. آپ نے کہا حج نہیں ہوا نا, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, پھر چلے جائیں گے, پھر کر لیں گے. آپ نے ایشو بنایا ہی نہیں. میں صحیح سمجھ رہا ہوں اس بات کو, ایسا ہوا یا نہیں ہوا, یہ ان مثالوں سے آپ کو پتہ چلے گا. آپ ورنہ کہتے ہیں ایسی تیسی تمہاری, ابھی میں جا رہا ہوں, میں کل بتاؤں گا تمہیں. لیکن آپ نے میثاق مدینہ یاد ہو گیا آپ نے, وہ صلح حدیبیہ, میثاق مدینہ کے صلح حدیبیہ آپ نے کی, اور وہ جناب علی مشہور ہے, ہو گیا, آپ واپس چلے گئے, کوئی ایشو نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سورہ فتح نازل کی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے تمہیں کھلی فتح دے دی ہے. بات سمجھ رہے ہیں, قرآن شریف کا بھی فیصلہ یہی ہے. یہ جو آپ کے اندر سیٹل ڈاؤن ہونے کی صلاحیت ہے, یہ جو آپ کے اندر مضبوط ایک قوت ارادی ہے, جس میں آپ راضی برضا رہتے ہیں اور جس میں آپ مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں, ایشو ختم کر دیتے ہیں, ہے جی. آپ ہمیشہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ناٹ اے بگ ڈیل, کوئی بات نہیں, پھر ہو جائے گا, نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا, کوئی کیا مسئلہ آ گئی, کوئی زمین آسمان نہیں ہل گئے. یہ ہے اصل فتح, دل کی فتح. آپ کے اندر فتح ہو چکی ہے, آپ کے اندر کے راستے کھل چکے ہیں, آپ کا سینہ کھول دیا گیا ہے, آپ کو بات سمجھ آ گئی. یہ ہے اصل فتح. اب یہ وہ عقیدہ ہے, یہ وہ ایمان ہے جو آپ سے کوئی لے نہیں سکتا, کوئی لے ہی نہیں سکتا. آپ کے اندر ایک ایسا سمندر موزن ہو گیا کہ آپ کو ایسا کوئی کر نہیں سکتا. حضور سیدنا امام حسین کے لیے پانی بند کیا نا, بڑا بڑا ایشو ہے, بہت مثال دیتے لوگ. لیکن حضور سیدنا امام حسین کے اندر جو سمندر موزن تھا نا کوثر کا, وہ کوئی نہیں لے سکتا. ان کو پیاس کا کوئی ایشو نہیں تھا, نہ ان کی اولاد کو تھا, نہ ان کی بیگمات کو تھا. کوئی مسئلے کی بات ہے, سیٹل ڈاؤن نسل میں سے ہیں, سیٹل ڈاؤن. حضور سیدنا علی کی تربیت, حضور پاک کی تربیت, ان کو پیاس بھوک کا مسئلہ کوئی نہیں تھا. نہ وہ اس کے تمنائی تھے, نہ وہ عزت کی تمنائی تھی, مجھے عزت تقریب دی جائے, کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. سیٹل ڈاؤن, کوئی بات نہیں. گردن کاٹنی ہے, یہ روزی کاٹو, میں بھی کاٹ دوں گا. انہوں نے بھی مقابلہ کیا, گردن کٹ دی, ڈیڈی تو کوئی بات نہیں, تیار ہو کر آئے تھے کہ ہوگا ایسے. یہ جو صلاحیت ہے, یہ جو کمال ہے, یہ اسی طرح ہے کہ آپ بہت ہی چیزوں میں, اور وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا یار کچھ بڑا بور ہو رہا ہے, یار کچھ کھا لیتے ہیں. گھروں میں نا اکثر ہی بکواس ہے, ہمارے گھر میں بھی بور ہو رہے ہیں, کچھ کام نہیں, کچھ پکا لیتے ہیں, چپس بنا لو, چلو چپس بنا لو, چلو کچھ بازار سے منگائیں. اب تو وہ ہو گیا نا وہ فوڈ پانڈا, کلک مارو, یہ کیا وہ کیا, حرام ہے حلال ہے, وہ سوال ہی ختم ہے نا. وہ کیسے آ گیا, کس نے بنایا, کیسے. میں بھی نہیں کہتا کہ وہ حرام ہے, وہ کھائے, بہت حلال کھانا چاہیے, لیکن پیچھے وجہ کیا ہے, وی آر گیٹنگ بورڈ, کام نہیں ہے اس لیے کھا لو, نیند نہیں آ رہی اس لیے کھاؤ, موبائل میں ٹک ٹک ٹک, اور پھر وہ موبائل ہاتھ تھک جاتے, موبائل ٹک ٹک کرتے کہتے بھوک جی کیوں لگ رہی ہے یار, کوئی ہے کوئی پیا, کوئی کچھ ہے, فریج کھول کے کھڑے تھے, صرف اس لیے کہ آپ بور فیل کر رہے اور آپ سیٹل ڈاؤن ہوئے نہیں, آپ ٹھہرے نہیں ہیں. آپ نئی سے نئی ایجاد کرتے ہیں, نئے سے نئی انٹرٹینمنٹ, کہ جی آج چپس میں ہم بیسن لگا کے کریں گے, آج میں چاٹ مسالہ ڈالیں گے, آج کالی مرچ والے بنا لو. ٹیسٹ چینج کرتے رہتے ہیں, سیٹسفائڈ پھر بھی نہیں ہوتے, ہوں گے بھی نہیں, کیونکہ ان میں سیٹسفیکشن ہے نہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھر دوبارہ سے آپ ڈسکس کریں. آپ لے کر جا رہے ہیں غار ہرا, جو کا ستو پانی لے کر جا رہے ہیں,
3 دن 5 دن 7 دن 40 دن 11 دن مختلف ادوار میں آپ وہاں ٹھہر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، وہ کھانا واپس آ رہا ہے۔ حضور سیدھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کھایا ہی نہیں، یہ تو ویسے ہی آ گیا۔ اچھا یہ تھا، مجھے تو خیال ہی نہیں آیا، نہ بھوک لگی، ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ کھانا پینا ان کی زندگی کا مسئلہ تھا ہی نہیں۔ جو ہماری زندگی کی پرائیورٹی ہے نا، پرائمری مسئلہ یہی ہے، روٹی تک ہی ہوئے گا، شام میں کی کھانا ہے۔ پاگل ہو گئی یہ قوم، میں خود اور ہمارے گھر والے اور آپ اور سب، کون ہے جس کے گھر میں یہ شور نہیں بچا آج کی پکائی؟ پاگل ہو گئے، کھائے جا رہے کھائے جا رہے کھائے جا رہے۔ ان کی زندگی میں یہ مسئلے تھے نہیں۔ سیٹل ڈاؤن ہونے کی یہ بے حساب نشانیاں ہیں۔ آپ تمام سیرت پڑھ لیں، صحابہ کرام کی پڑھ لیں، آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ان کی زندگی میں مسائل تھے ہی نہیں۔ جنگ ہو رہی ہے تو کھڑے ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ میں بھی وہ پچھلے دنوں اپنے دوستوں میں بات کر رہا تھا، میں نے وہ بچپن میں کہانی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، کیا ڈرامہ دیکھا ہوگا۔ ایک تو تھا نا وہ آخری چٹان، نسیم مجازی کا، ایک اس نے لکھا وہ شاہین، ڈرامے بھی بنے اس کو۔ تو شاہین میں ایک کریکٹر تھا بدر بن مغیرہ، بڑا ہیرو تھا وہ۔ اب بدر بن مغیرہ ہی واز این عرب، وہ شروع میں ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ارلی ایجز میں قرآن حدیث پڑھ لیا اس نے، اور پھر فن سپاہ کری، گھڑ سواری، یہ وہ نیزہ بازی، وہ 15 17 18 سال کا وہ جوان تیار ہو گیا۔ اب وہ جہاد پر جا رہا ہے، وہ وہاں کہتے کہ جی فلاں فلاں جگہ بغداد کی طرف جہاد ہو رہا ہے، تو یہ عرب سے نکل کے وہاں گیا۔ راستے میں کہیں پڑاؤ کیا، آگے اذان وغیرہ دی، وہاں 2 خواتین مل گئی، اور پھر وہ ایک پسند آ گئی، اس سے شادی کر لی، وہ وہیں اس کو سیٹل کر کے آگے نکل گئے۔ اگلی جگہ گئے، وہاں جہاد میں بھی حصہ لیا، پھر کچھ شہر کی زندگی دیکھی، پھر کچھ کاروبار بھی کیا، سب کچھ کیا۔ وہاں ایک خاتون کسی تاجر کی بیٹی تھی، اس سے شادی کر لی، سیٹل ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ پھر نے محاذ کا پتہ چلا، وہ وہاں بیوی بچے چھوڑے وہاں نکلے، ایک اور جہاد، وہاں ایک اور شادی کر لی۔ اب گھومتے گھومتے جب سرکل پورا ہوا، پہلی کے بعد پہنچے، پتہ چلا اس کا ایک بیٹا ہے 10 12 14 سال۔ تو وہ پاگل نہیں ہوئے، اولاد کو آئے میرا پتر ہے، ہن میں کدھر بھی نہیں جانا، ہن میں اتھی رہنا بس اپنے پتر کو۔ بیوی نے بھی کہا کہ اب بیٹا ہے تمہارا، اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے، اس کی پڑھائی لکھائی اسکول میں داخل کراؤ، اس کے کپڑے۔ وہ بیویاں بھی سیٹلڈ تھیں، وہ پاگل نہیں ہوئی تھی، وہ کہتے تھے اللہ مالک ہے۔ تو اس نے کہا جی یہ بیٹا بھی اگلے سال میرے پاس بھیج دینا، میں تو جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کس کل موہی کے پاس جا رہے ہو، کون ہے جس کے پاس رہتے؟ کیونکہ وہ عورتیں پاگل تھی ہی نہیں، وہ سیٹل ڈاؤن عورتیں تھیں، ان کا مسئلہ تھا ہی نہیں۔ یہ چلے گئے، اور انہوں نے کہا اگلے سال اس کو محاذ پر میرے ساتھ ہونا چاہیے، اس کو بھی تیار کیا۔ وہاں کسی کے پاس داخل کرا دیا، اسے تلوار نیزہ سیدھا تیر تلوار ٹھیک کرو اس کے، اگلے سال ہی آئے گا۔ اگلے سال بیٹا صاحب تیار ہوئے، ابے کو ڈھونڈا ڈھونڈا پہنچ گیا۔ ابا دوسری بیوی کے ساتھ دوسرے بچے کے ساتھ آیا، وہاں ایک بیٹی تھی، بیٹی بھی جناب پڑھ لکھ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے دام۔ یہ دونوں جہاد پہ باپ بیٹا پہنچ گئے، چلے گئے۔ کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں، کوئی موبائل نہیں، کچھ نہیں۔ انہیں پتہ تھا بدر بن مغیرہ بڑا مشہور ہے، جس سے پوچھو گے جہاد میں مرکز میں پتہ چل جائے گا کہاں جا رہا ہے۔ پہنچ گئے باپ کے پاس۔ یہ سارا گمک نہیں ہے، سارا یہ فینٹاسٹک نہیں ہے، اس میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہیں۔ یہ عرب ایسے ہی ہوتے تھے، سیٹل ڈاؤن لوگ تھے، پاگل نہیں تھے اولاد اور بیوی اور عورت کے پیچھے، یہ پاگل نہیں تھے، نہ عورتیں پاگل تھیں شوہر اور بیٹے کے پیچھے، پاگل نہیں تھے، سیٹل ڈاؤن تھے۔ اس کی اپنی زندگی ہے، میری اپنی زندگی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ہو گئی شادی، ختم، کوئی بات نہیں۔ اب وہ کیا باہر جا کے کیا کر رہا ہے، یہ میرا ایشو نہیں۔ آج کل عورتوں کا ایشو یہی ہے، پہلی خواہش تو عورت کی ہوتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی اس کے دفتر جاؤں، کام کاروبار کی ورکنگ پلیس پہ میں جاؤں ساتھ، میں ذرا دیکھوں یہ کیا کرتا ہے۔ کئی تو عورتیں پوچھتی ہیں کہ وہاں تو وہ تم کرسی پہ بیٹھے رہتے ہو دفتر میں، تو کام تو باقی لوگ کرتے، تم وہاں کیا کرنے جاتے؟ تو شوہر کہتا ہے میں وہاں عیاشی کرنے جاتا ہوں، بیوی کہتی ہاں مجھے پتا تھا، وہ سمجھتی یہی کرنے جاتی۔ تو یہ بچگانہ سوچ ہے، یہ امیچور سوچ ہے۔ ایسے ہی لگتا اگر آپ سیٹل ڈاؤن ہیں اور آپ تھوڑا سا تسلی سے کسی کونے میں بیٹھ کے سوچیں گے کہ ہماری روٹین جو ہے زندگی کی، اس میں سے کون سی میچور بات ہے اور کون سی امیچور بات ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم سیٹل ڈاؤن نہیں ہیں۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، بار بار سیٹل ڈاؤن ہونے کی کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے قرآن شریف کا آج کا سبق بنوان ایسے ہی تھا، اوور آل جب آپ پڑھیں گے ایسے ہی ہے۔
کہ بھائی ہم نے تمہیں جب پکڑ لینا ہے، تمہاری روح نکل جانی ہے، پھر فیصلے کے دن ہونا ہے، پھر تمہاری واپسی کا ٹائم ہوگا، پھر تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم یہ روک تو سکتے نہیں ہو، کوئی ایسا تانترک تو ہے نہیں جو روح کو نکلنے سے روک دے. اینڈ آف دا ڈے، ایٹ دی اینڈ ہم آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے، آپ نے ہمارے حضور پیش ہو جائے. پھر تم نے کیا کھٹ لیا یہاں؟ ایٹ دی اینڈ یو ول ڈائی. لازمی کوئی مذہب کا آدمی، کیسا ہی امیر، کیسا ہی غریب، طاقتور کمزور، عورت مرد، سب مریں گے لازمی. کیونکہ یہ آپ کی زندگی سے مشروط کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ مریں گے، اور ہمیشگی کی حیات بھی ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس بات کا کہ آپ اچھا یا برا، تو بیکار ہے. یہ ہے دقیانوسی بیکار بہتی قسم کی سوچ. آپ کہیں گے لو جی اس کا مطلب سائنس بھی گئی، ٹیکنالوجی بھی گئی، سب کیا یہ گیا. تو آپ کریں، کیونکہ آدمی ایسا ہی ہے، وہ نہیں رک سکتا، ایجاد سے نہیں رکے گا، اس کے اندر سے بے چینی ختم نہیں ہوگی، اس کے اندر مسائل رہیں گے، اس کے اندر لالچ رہے گی، وہ دوسرے کو بھی دیکھے گا، فینٹیسی ہوگی اس کے اندر حسد بھی پیدا ہوگا، وہ دوسرے کی لائف اڈاپٹ کرنے کی کوشش بھی کرے گا، اپنی زندگی چھوڑنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو وہ سمجھے گا کہ میں صحیح، مجھے حق نہیں ملا، میرا دوسرے حق مار گئے، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی. یہ سوچیں رہیں گی. انسان ایسا ہی ہے. کتنے لوگ سیٹل ہو جائیں گے اس پر؟ نہیں ہوں گے، بہت مشکل ہے. تو لگے رہے منا بھائی، بالکل کرتے رہے. فیکٹ یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ آپ کو اگر حاصل کرنا ہے جو سکون ہے اصلی، جو اصلی راستہ، وہ یہی ہے کہ آپ کو یہ گن لینا چاہیے، کاغذ قلم اٹھا کر گن لینا چاہیے کہ جی میری زندگی میں نیسیسٹیز ہیں کون کون سی، میری زندگی کی ضروریات کیا ہیں، اور اگر یہ ضرورت میری زندگی سے نکل جائے، یہ لگژری میری زندگی سے، یہ یوٹیلیٹی میری زندگی سے نکل جائے، تو میری زندگی کیا ہے. آپ پہلے لسٹ بنائیں، میری ضرورت کی چیزیں، میرے استعمال کی چیزیں، میری پرائیورٹیز، میری خواہشات. آپ کاغذ قلم لکھیں، 10 20 100 50 200 1000 جتنی ہیں لکھ لیں، اور پھر آپ اس کو ایمانداری سے کسی کونے میں بیٹھ کے لکھیں کہ اگر یہ میری زندگی فلاں چیز نہ ہو کیا فرق پڑے گا، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ کیا فرق پڑے گا. ایٹ دی اینڈ آپ کو پتہ چلے گا کچھ بھی نہ ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ مضبوط عقیدے ہیں. ورنہ آپ کہیں گے ہائے لٹ گئے پٹ گئے، میری تو کمیٹی لے کے فلانی عورت بھاگی، میں تو لٹ کے پھر فارغ، 25,000 روپیہ ملتا، میں تو ساری زندگی آرام سے گزارتی. 25,000 روپیہ دماغ میں یہ بات آتی، ہوتا کچھ بھی نہیں. 150 روپے گم ہو گئے، وہ عورتیں جناب یا مرد دکھی پریشان پھر ہے، وہ پرس میں پیسے کٹ گئے، نہیں پتہ نہیں کتنے گئے، گر گئے نہیں کتنے گئے، وہ پیٹرول پوایا سی اتنے نکل گئے. پھر کا رقم ایسا اس کو لگے گا جیسے اس کی زندگی ختم ہو گئی، اسی لیے کہ وہ سیٹل ڈاؤن ہے نہیں. یہ ہو یا نہ ہو ایک ہی بات ہے. میں نے پچھلے سبق میں بھی بات کی، پہلے تو پیٹرول ہی نہیں لیتے تھے، زندگیوں میں پیٹرول ہی نہیں تھا، سائیکلیں تھیں، پیدل تھے. ہمارے اکثر دوستوں جو دیہات کے ہیں وہ اکثر بتاتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے سوان سے نکلتے تھے، ہمارے بڑے رواب چلے گئے، پیدل سودا لے کر آ گئے، سوان سے نکلے راجہ بازار چلے گئے، سودا وودا لیا، پیدل ہی گھر چلے گئے. بات ہی کوئی نہیں تھی، عام روٹین کی بات تھی. خود ہمارے دادا ہمیں یہی بتاتے. وہ جب ہمارے گھر وہ آئے اور گپ شپ لگی تو جناب علی وہ اپنے بیٹے کو، ہمارے ابا جی کو بتا رہے تھے کہ یار آج میں ذرا تھک گیا ہوں. جی کیا ہوا؟ وہ ٹرنک بازار میں ہم رہتے تھے، موتی بازار میں. کہتے ہیں میں ذرا چلا گیا یہاں سے بنی، اور پھر وہاں سے صدر چلا گیا، سیدھی صدر روڈ ہوتا ہوا، تو وہاں سے بڑی روڈ سے کہیں ہوتا ہوا گھر آ گیا. تھک گیا. یہ آپ کیسے گئے تھے؟ میں پیدل گیا تھا، پیدل ہی گھوما. میں نے کہا کہ جی پھر تھکنا تو بنتا ہے آپ کا، ہم تو موٹر سائیکل پہ اتنا نہیں کرتے، آپ پیدل تو تھکنا تو بنتا ہے آپ کا. کہتے نہیں میں پہلے تو نہیں تھکتا تھا، اب کیا ہو گیا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے ایسے. تو یہ عام روٹین تھی، ان کی زندگی بڑی پرسکون تھی، ہم نے ان کو کبھی چیخے مارتے نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں، بھوکے ننگے آئے تھے، بالکل کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے ابا جی جب پاکستان آئے تو پھٹا ہوا ایک، کہتے ہیں میرے پاس ایک جانگیا تھا اور اوپر سے ایک بشرٹ تھی پرانی، بٹن بھی اس کے پورے نہیں تھے، دیٹ از آل. اور قرآن شریف لٹکا ہوا تھا، یہی والا جو ابھی آپ رکھا نا سامنے، وہ کہتے بس یہ میرے گلے میں تھا. وہ ادھر سے انڈیا سے ہم لے کر یہی آئے تھے، گلے میں پڑا ہوا تھا. دیٹ از آل، دس واز لائف، ختم، کچھ بھی نہیں تھا. تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. پھول بناتے تھے، بیچتے تھے، ہے جی.
اور گزارا چلا لیتے تھے اور کھا لیتے تھے اور سو جاتے تھے، بے خبر سوتے تھے. ہم نے اپنے دادا کو دیکھا بے خبر سوتے تھے. ابا جی کو تو آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھے بیٹھے سو گئے، بات ہی کوئی تھی، سو رہے. میں نہیں سو سکتا، میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں ساری رات نہیں سوتا، میری سوچیں ختم نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، نیند آتی ہی نہیں. دن میں بھی سو جاؤں تھوڑی دیر سوؤں گا بس، پھر کچھ کیسے ایسے ہل جائے کچھ، دیٹ از آل، آنکھ کھل جائے گی پھر جاگتے رہو. اس لیے کہ ذہن 100 جگہ بھاگ رہا ہے، ذہن سیٹل ڈاؤن نہیں، مضبوط قوت ارادی نہیں، بیکار ہو گیا، پھنسا رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی پریشانی، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی نفرت محبت، گھسا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا. یہ ایک ناپختہ آدمی کی نشانیاں ہوتی ہیں، بے چین ہے، اداس، پریشان، پشیمان، سیٹل ڈاؤن ہوتا ہی. تو یہ میرا تو اندازہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کا ہی کام ہے، ان سے بچا ہی جائے، کوشش کی جائے کہ جی آپ سیٹل ہو جائیں، کسی جگہ ٹھہر جائیں، کسی کا رک جائیں، کسی کا بیٹھ جائیں. آپ کو غیر ضروری معلومات کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غیر ضروری علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ میں بول کے بھی مخالف جا رہا ہوں، آپ صرف وہ علم حاصل کریں جو آپ کے لیے ضروری ہے. آج کل کیا کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ وہ علم جس میں پیسہ ہو، وقت بولڈ ہو جائے، بہادر کہیں کہ ہاں ایسے ہی. میں یہی چاہتا ہوں میرے بچے وہی علم سیکھیں جس میں پیسے کمانے ہیں، دیٹ از آل. آپ کو علم نہیں چاہیے، آپ کو پیسے چاہیے، جہاں سے بھی آپ کو اس علم کی ضرورت ہے. اور علم ہوگا کیا؟ علم حاصل کرنے کے سورسز کیا ہیں؟ پرانی کتابیں، پرانے لوگ، پرانے عقیدے، پرانا انٹرنیٹ، سارے وہ گوگل بھرا پڑا ہے سارا، اور آپ کہیں گے کہ جی میں بڑا معلوماتی قسم کا آدمی ہوں. وہ جو 30 40 50 سال میں آپ پڑھیں گے سیکھیں گے، وہ آپ کا موبائل تو پہلے سے جانتا ہے، تو آپ سے بہت سیانا ہے. ڈاکٹریٹ کر لیں آپ، کتنے سال میں کریں گے ڈاکٹریٹ؟ آج کل تو ہر کوئی کرنے نہیں دے گا آپ کو، اگر آپ ایشیا میں رہے آپ کو ڈاکٹریٹ تو کرنے کو دے گا، اتنا مہنگا ہوگا، آپ کہیں گے لعنتی بھیجو. اس سے پہلے شادی ہو چکی ہوگی، تو بہرحال وہ بچے پالیں گے، آپ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، تو ڈیٹ اور کیا کر لیا آپ نے؟ 20 25 سال ضائع کیے زندگی کے. اور وہ معلومات آئی جو ایک بچہ جو آپ کا ہوگا وہ کہے گا ابو جی یہ مجھے پہلے سے پتا ہے، یہ تو میں نے گوگل کر لیا تھا. آپ کہیں گے یار میں 40 سال لگا کے کہا، بچہ آج بتا رہا ہے ایسے ہی، یہ بستر میں لیٹا ہوا کہہ رہا ہے ہاں یہ تو یہی ہے، فلاں بات کا یہ مطلب گوگل کر لیا، دیٹ از آل. پہلے ہی موبائل میں سارا ہے اس کے پاس. تو اٹ مینس نتھنگ. اب اس کا یہ پردہ فاش ہو گیا ہے، سو کارڈ معلومات. آئندہ ان قریب ایسا ہوگا. ابھی میں نے وہ ایک لیا ہے، وہ جرمن شیپرڈ، تو وہ مائکرو چپ ہوتی ہے، اس کو سرنج تھی، وہ میرے سامنے مائکرو چپ کی، اس نے سرنج تھی، سرنج، اور اس نے وہ نکال کے دی کہ جی اس کی مائکرو چپ ہے. میں نے کہا آپ لگا دیں. وہ اس نے اس کی اسکن اوپر کی انجیکشن کی طرح ٹھک لگا دی، اینڈ شی از مائکرو چپ، فیمیل ہے، مائکرو چپ ختم. یعنی سرنج کی سوئی سے نکل کے وہ چپ جو ہے وہ اس میں چلی گئی ہے اینیمل میں. اب وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے، جیسے بھی آپ ڈھونڈنا ہو اس کو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کدھر ہے. جب جانور میں ایک طویل عرصے سے مائکرو چپ چل رہا ہے، انسان کو کتنی دیر لگے گی؟ ہو ہی رہا ہوگا. ابھی ہم تو خیر ابھی وہ اپنے مسائل سے نکلے نہیں نا. پینچے اونچے کر کے نماز، یا پینچے نیچے کر کے، یا ٹوپی بغیر نماز، یا ٹوپی کے ساتھ نماز، ہاتھ اوپر کر کے ہاتھ نیچے کر رفع یدین چھوڑ دیا کر لیا. ہم تو اس سے نہیں نکلے، نہ ہم نے نکلنا ہے جی. وہ نکل گئے بہت آگے. اب اتنی کتنی ہوگی وہ جو سرنج سے نکلی ہے چپ باہر، کتنی بڑی ہوگی وہ؟ تو مشکل سے نظر آئے گی بہت. تو وہ اگر آپ کے دماغ میں ڈال دی جائے اور اس کے اندر تمام پی ایچ ڈی ریلیٹڈ ساری معلومات اور آپ کے چپ آپ کے دماغ میں گھس گئی، جو کہ یہ رائج ہو چکا ہے آلریڈی، اس وقت مارکیٹ میں ہے، باہر ملکوں میں کر رہے ہیں تجربہ، کامیاب بھی ہو چکا کئی جگہ. ختم ہو گئی بات. آپ 3 4 5 سال 8 سال میں حافظ قرآن ہو رہے ہیں، وہ گیا ٹیکا لگوا کے آگے، لو جی میں حافظ قرآن بھی ہوں، میں فارغ التحصیل بھی ہوں، میں فارغ التفسیر بھی ہوں، میں نے فقہ بھی پڑھا ہے، میں نے قانون بھی پڑھا ہے، میں نے یہ بھی پڑھا ہے، میں نے وہ بھی پڑھا ہے، میں انگریزی بھی جانتا ہوں، میں فرینچ بھی جانتا ہوں، میں سنسکرت بھی جانتا ہوں، میں چائنیز بھی جانتا ہوں، دنیا کی ساری زبانیں بھی اس میں ہوں.
دنیا کے سارے گیمنگس اس میں ہو، کمپیوٹر کی ساری معلومات اس میں ہو، تمام سافٹ ویئر وہ جانتا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں. ختم ہو چکی ہے بات، ختم ہو چکی ہے. تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آخری قسط ہے، جیسے پہلی محفل میں پہلے بھی کر رہے تھے، آخری قسط ہے. بس اب وہ آپ موزریلا چیز کھینچ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں کتنے تار بڑھ رہے ہیں، ختم. اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں، کچھ باقی نہیں. تو ویسے ہی ٹھنڈا ہو جانا چاہیے بندے کو کہ اب اچھے سے اچھا کیا کر لیں گے اور برے سے برا کیا کر لیں گے. دونوں چیزیں آپ کے ہاتھ سے بہت پہلے نکل چکی ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب ایک آدمی ہے، اس نے ابھی پچھلے ہفتے کی خبر ہوگی، سنی ہوگی آپ نے، اس نے ایک ماں کو اور ایک بچے کو مار دیا. یہ چونترا میں ماں تھی، اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، دونوں کو مار ڈالا. اس کو کیا سزا دیں گے آپ؟ میکسیمم کیا سزا دیں گے؟ موت، پھانسی، دیٹ از آل. قتل تو دو کی ہے، کیا اس کو کتنی سزا دیتے ہیں آپ؟ اس کو 2 دفعہ پھانسی دے سکتے ہیں. ختم ہو گئی یہ بات، پرانی بات ہے، یہ پتہ نہیں کئی ہزار سال سے چل رہی ہے. ایک آدمی نے 15 قتل کر دی، پکڑا آپ نے، ایک دفعہ اسی گردن اتار دی، ایک کی پھانسی ہوئی نا. وہ تو آپ جوڑے دوبارہ گردن اور دوبارہ دیں پھانسی ڈالے دیں، کریں زندہ اس کو. اصول تو یہ ہے 15 بندے مارے، 15 دفعہ زندہ کر کے 15 دفعہ گردن مارے. آپ کر سکتے ہی نہیں، آپ کے اندر جرات ہی نہیں ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں. ختم ہو گئی بات. آپ انصاف کر نہیں سکتے، آپ ظالم کو اس کی سزا نہیں دے سکتے، نیکوکار کو اس کا اجر کیا دیں گے؟ آپ اچھے کو اس کا بھلا کیا دیں گے؟ ہے جی، اولاد ہے وہ ماں باپ کی محنت کو کیا صلہ دے گی؟ اور تو ماں باپ کو یاد نہیں رہا ہوتا کون کون سی مشکل اٹھائی ہے جوان کرنے میں، اور ماں باپ کو خود یاد نہیں جنہوں نے جھیلی ہے، اولاد کو کیا پتا کیسے ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی تھے، ہم تو ایسے ہی طاقتور پیدا ہوئے ہیں. صلہ دیا نہیں جا سکتا، صلہ مانگنا بھی نہیں چاہیے. میں تو بدتمیزی کی بات ہے صلہ مانگنا ہے، تو یہ انصاف والی کوئی بات نہیں. یہ پرانی کہانی سنا رہا ہوں، تو میری نہیں، بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے ڈیسائیڈڈ ہے یہ بات کہ آپ نہ ہی جرم کا حساب لے سکتے ہیں بدلہ، اور نہ ہی آپ نیکی کا اجر دے سکتے ہیں. یہ بات پاسبل ہے نہیں اس دنیا میں پاسبل. تو آپ جب یہ بیسکس نہیں ہے، ختم ہو گئی. آپ لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر والے دیکھ لیں، وہ بھی انسیٹلڈ ہی ہوں گے. وہ یعنی کروڑوں اربوں ڈالر کمانے والے کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ انسیٹلڈ ہے، کمائے چلا جا رہا ہے، وہ سیٹل ہوا ہی نہیں ہے. ہوتا تو وہ تو چند ہزار کما کے فارغ ہو گیا ہوتا. جیسے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یہ آپ کے انگلینڈ میں ہیں آج کل، اور گھر ان کا ادھر سیدپور روڈ پہ ہے. شریف آدمی، بہت اچھے آدمی، تو اکثر آ جاتے ہیں پاکستان. اب جناب علی وہ مجھے ملے، پرانی بات ہے، 10 سال پرانی غالبا. تو انہوں نے کہا کہ یار جب میں گیا تھا نا تو انگلینڈ، تو میں سوچ لیا تھا کہ میں 1 کروڑ روپیہ کماؤں گا پھر واپس آ جاؤں. اور جب میں نے کما لیا تو پھر پتہ چلا کہ جی پاکستان آیا، مکان شہر بنایا، پھر پتہ چلا 1 کروڑ تو کافی نہیں ہے، مجھے اور کمانا ہے. تو واپس پھر چلے گئے. میں نے کہا کہ جی 1 کروڑ اور ہونا چاہیے تھا. وہ پھر چلے گئے. پھر اینڈ پہ ہوا کیا جناب علی، انہوں نے بیگم اور بچے یہاں شفٹ کر دیے کہ جی یہاں بیوی ساتھ رہے گی تو کما نہیں سکتا. بیگم کو پاکستان بھیج دیا، بچوں کو یہاں داخل کرا دیا. اب وہ جناب علی پھر انگلینڈ پھر 1 کروڑ کما لیا، پھر پتہ نہیں کتنے کروڑ کما لیا، آج تک تو ادھر ہی ہے، واپس تو نہیں آئے. کبھی آ جاتے ہیں. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جو آدمی سیٹل ڈاؤن ہو جاتا وہ تو پکا فیصلہ کرتا، ختم ہوتی بات. وہ نہیں ہوا. اب کروڑوں آپ کمائے جائیں وہ تو ناکافی ہی رہیں گے. آپ 10 کروڑ کما لیں، آپ 100 کروڑ کما لیں، وہ تو ناکافی ہے. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس سونے کا 1 پہاڑ ہو تم کہو کہ 2 ہوں، تمہارے پاس 1 باغ ہو تو تم کہو کہ 2 ہوں، ایک اور ہو، اس طرح رہے گا ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہوگا. تو آپ کی یہ فرمان میں بھی آپ کا سیٹل ڈاؤن ہونا ثابت ہے. نے فرمایا کہ اس سے پہلی قسط میں، پہلے ہلے میں رک جاؤ، سٹاپ کر دو، پہلی خواہش کو روک دو، نہیں تو یہ تو بڑھتی جائیں گی، ایک کے بعد ایک، ختم نہیں ہوں گی، بندہ ختم ہو جائے گا، خواہش ختم ہو جائے گی. تو یہ عام آدمی کی نشانیاں ہمیشہ یہ رہیں گی کہ وہ عام بات کرے گا، کسی ایجاد کا اسیر نہیں. اب پنکھا چل رہا ہے تو نہ چل رہا ہو، کوئی ایسی بات. ابھی آپ کچن میں، آپ اپنے کچن میں جاتے نا، اکثر پاکستانی کچن کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے کچن میں جاتے ہیں وہاں پنکھا تو نہیں ہوتا. پنکھا ہو تو چولہا نہیں جل سکتا، ہانڈی نہیں پکے گی، روٹی کیسے پکائیں گے پنکھا چلا کے؟ نہیں کرتے. تو بغیر پنکھے کے آپ ایک ٹھیک ٹھاک ٹائم کچن میں گزارتے ہیں.
آپ کو وہاں لگتا ہے کہ اے سی لگاؤ یار، نہیں میں تو جانا ہی نہیں، چولہا جل رہا، گرمی، خیال آتا ہے کبھی؟ نہیں آتا، اس لیے کہ آپ کا ذہن سیٹل ہو چکا ہے کہ کچن میں نہیں جلانا، کام جلدی جلدی نہیں ہوگا، آپ سوچتے ہی نہیں۔ آپ ابھی مارکیٹ جا رہے ہیں، آپ کب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اے سی لگاؤ پہلے گلی میں، مارکیٹ میں، سڑک پہ، پھر میں باہر نکلوں؟ کب؟ آپ نے ایکسپیکٹ کیا ہی نہیں۔ آپ کا ذہن سیٹل ڈاؤن ہے کہ یہاں پنکھا اے سی نہیں ہوتا، یہاں گرمی سردی ہی ہوگی۔ آپ سیٹل کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے اپنے ذہن کو آپ سیٹل کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے نہیں ہیں۔ اب جناب علی گرمی اور سردی اور بل اور یہ اور وہ عجیب 100 قسم کی بدماشیاں دماغ میں آگے سوار ہو جاتی ہیں، اور پھر وہی بات کہ ویلا دماغ، جو ویلا ہے اس کے پاس تو غریب پہ ٹائم ہی نہیں ہوتا نا، وہ ویلا ہوتا ہے، اس کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوتی، صرف اس کے پاس بوریت ہوتی ہے، اور بوریت مٹانے کے الٹے راستے۔ تو ان چیزوں سے نکلے، اپنی زندگیاں ٹھیک کر لیں، جو مل گیا ٹھیک ہے، جو نہیں مل گیا بہت ہی ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے، مل جاتا تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا، لیکن یہ کہنا آسان ہے، صوفیوں درویشوں کے راستے پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ تو ہم پھر انشاءاللہ اگلا ایک ٹاپک